بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ طالوت اور جالوت کا واقعہ شیئر کریں گے۔ ایک ایسا ڈیو قامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قداور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرماؤں کو بھی نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس ڈیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج جائنٹس کہتے ہیں، جن میں قود عاد، اوس بن انب، جبارین اور نیفیلیم جیسے نام مشہور ہے۔ یہ ڈیو دراصل کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح قد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈیو ہیکل لوگ دراصل کسی مفوق الفطری مخلوق اور انسانی باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے۔ انہی جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسا تھا۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی ابن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا عملکا کہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر لیا تھا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عملکا نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو یہ یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھی۔ تابوت سکینہ کی جانے کے بعد ان کی حالات بد سے بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ شموئیل علیہ السلام نے خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کی حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان تنازعات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم کی خوشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے، جس میں تمہاری رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، مطلب تابوت سکینہ کو، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی
کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملا۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھا۔ انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پیے، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عملکہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرمانبردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہیں پیا۔ اور اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا، ہماری لشکر کی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کی لشکر جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کیا اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت ہی قداور اور طاقتور شخص تھا، وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پتل کا ذرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مثقال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بلا تھا جو لوہے کا تھا جس کا وزن 600 مثقال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت نے رجس پڑھا اور بنی اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، آج ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار سے ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چڑھا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب جالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے کھڑا دیکھا تو کہنے لگا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو اپنے گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گئی۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ گیا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ پھر 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کا بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے شخصیت تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس
نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ ہی بلا، صرف ایک غلیل تھا جس سے آپ نے اس دیو ہیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے نکلنے کی طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ کا نافرمان نہیں، فرما بردار بننا چاہیے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔